آج تاریخ زارا پارٹ 5 کے ساتھ حاضر ہوں، اور اس وقت میں ہری پور میں شاہ محمد کے عقب میں جو دوڑ کا کنارہ ہے وہاں پر میں اس وقت آپ سے مخاطب ہوں۔ اس جگہ کی ایک تاریخی اہمیت ہے جو آپ کے ساتھ آج اس کے بارے میں کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ وہ کچھ یوں تھا کہ ادھر میرے عقب میں آپ کو یہ پیر مانکی کی پہاڑی اور سامنے جو پہاڑ ہیں یہ نظر آ رہے ہیں۔ منکرائے کا گاؤں ہے پیچھے دوڑ کے پار، یہ میرے ساتھ میں دوڑ کے کنارے پر اس وقت موجود ہوں، اور دوڑ کے اس طرف یعنی دوڑ کے جو دایاں کنارہ ہے اس طرف بائی پاس، اور بائی پاس سے پیچھے منکرائے کا گاؤں ہے۔ اور یہ آج ہم بات کریں گے کہ یہاں پر جب ترکوں کی حکومت پکھلی میں جب تھی اور اس کو جب زوال آیا، ان کا خاتمہ ہوا ترک ولایت کا، تو اس کے بعد دورانی عہد شروع ہوا احمد شاہ ابدالی کے یہاں آنے سے۔ احمد شاہ ابدالی نے جب 1848 میں پنجاب اور کشمیر پر قبضہ کیا تو یہ ہزارے کا علاقہ جو ہزارہ میدان ہزارہ ہے، ہزارہ کارلک جسے کہا جاتا تھا، یہ اور کشمیر تک وہاں پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ تو یہ وہ دور ہے کہ جس میں ایک بظاہر دورانیوں کی یہاں پر حکومت تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ کو انارکی بھی نظر آتی ہے، خاص طور پر جب ترکوں کا زوال ہوا، ترک پکھلی کی ولایت ختم ہوئی اور دورانیوں کا عہد شروع ہوا۔ تو ترکوں کے زوال کے زمانے میں اور پھر دورانیوں کے زوال کے زمانے میں، دورانیوں کا زوال جو ہے وہ 17ویں صدی 18ویں صدی کے اختتام کا جو زمانہ ہے، وہاں پر آخری جو حکمران تھا دورانیوں کا شاہ زمان، اس کے زمانے میں دورانیوں کی جو یہاں پر حکومت تھی اس کا بھی زوال ایک طرح سے شروع ہو چکا تھا۔ تو اس دوران یہاں پر ہزارہ اور پکھلی کا علاقہ اور تناول کا علاقہ جو ہے، یہاں پر بڑی آپ کو ایک انارکی نظر آتی ہے۔ مختلف قومیں، مختلف قبائل، جن کو موقع ملتا گیا وہ آ کر یہاں پر قبضہ کرتے گئے اپنے اپنے علاقوں پر۔ یعنی جب ترکوں کی سلطنت جو تھی ولایت پکھلی، اس کو زوال آیا تو سواتی جو تھے سوات سے وہ بھی پکھلی میں آ گئے، اور اس طرف سے تنولی قوم جو تھی وہ مہابند سے نکل کر وہ بھی آ کر اس نے ترکوں کے ساتھ ایک جنگ کی، اور اس کے بعد تناول کے علاقے پر قابض ہو گئی۔ یہاں پر دورانیوں کے عہد میں جو میدان ہزارہ تھا، یہاں کی حکمرانی جو تھی، یہاں پر دورانیوں کا نمائندہ جو تھا وہ نجیب اللہ خان ترین تھا، اور اسی طرح جو گکھڑ علاقہ ہے، خان پور پنجکٹھا کا علاقہ جو ہے، اور جس میں کرڑال اور ٹونڈ قوموں کے جو علاقے تھے وہ بھی شامل تھے۔ تو ان علاقوں میں گکھڑ قوم آباد تھی، تو وہاں پر گکھڑ راجہ جعفر خان نمائندہ تھا ان کا دورانیوں کا۔ اسی طرح پکھلی میں جو سعادت خان جو سواتیوں کے لیڈر تھے وہ دورانیوں کے نمائندے تھے۔ اسی طرح تناول میں صوبہ خان یعنی زبردست خان جو تھے وہ دورانیوں کے نمائندہ تھے۔ اس طرح دورانیوں کے عہد میں یہاں کے جو مقامی جو قوانین تھے ان کا اقتدار یہاں پر قائم رہا۔ ہوا یوں کہ جب ترکوں کا زوال آیا، یعنی ولایت پکھلی میں ترک جو حکمران تھے ان کو زوال آیا، تو ان کے آخری عہد میں یہ جو سامنے آپ کو منکرائے کا علاقہ نظر آ رہا ہے، یہاں پر غورگشتی قوم جو تھی اس نے قبضہ کر لیا تھا۔ تو اس زمانے میں جو سلطان محمود خرد کا ایک بیٹا فاضل خان اور اس کے دو بھتیجے تھے ملوک خان، وہ یہاں پر آئے اور سلطان پور میں انہوں نے اپنا کیمپ لگایا حویلیاں کے پاس، اور وہاں سے پھر وہ آ کر انہوں نے منکرائے پر ایک حملہ کیا۔ منکرائے میں غورگشتیوں کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں ان کو شکست ہوئی اور ان کو نکالا گیا، اور اس طرح سے وہ جو ترک تھے یہاں پر آ کر آباد ہو گئے۔ تو ان ترکوں کی جو ملوک خان تھا اور فاضل خان، وہ یہاں پر آباد ہو گئے، اور اب اس علاقے میں جو ترک آباد ہیں ان کی اولاد اور ان کی باقی پشتیں جو ہیں وہ ابھی تک یہاں پر اس علاقے میں منکرائے میں اور اس کے ساتھ جو ملکہ بہت سارے دیہات ہیں وہاں پر موجود ہیں۔ تو
ہوا یوں کہ یہاں پر جب یعنی یہ دورانیوں کا عہد جب ختم ہوتا ہے، آخری دور ہے اور یہ 1816 کا زمانہ ہے، یہاں پر ایک جو منکرائے کا علاقہ ہے، یہاں پر چونکہ پکھلی میں تو ترکوں کا ظاہر حکومت ختم ہو چکی تھی، وہاں پر سواتیوں نے قبضہ کر لیا تھا پورے علاقے پر، تو جو ترک باقی تھے وہ یہاں پر منکرائے کے علاقے میں، تو یہاں پر کمال خان اور ہاشم خان دو آپس میں کزن تھے، وہ یہاں کے حاکم تھے، لیکن ان کے درمیان کچھ اختلاف ہوا اور ہاشم خان نے کمال خان کو قتل کر دیا۔ تو کمال خان کو قتل کر دیا تو یوں ہوا کہ کمال خان جو تھا وہ محمد خان ترین کا دوست تھا، یعنی ان کے بہت اچھے تعلقات تھے آپس میں، محمد خان ترین جو نجیب اللہ خان ترین کے بیٹے تھے۔ تو محمد خان ترین نے اس دوستی کا حق ادا کرنے کے لیے کمال خان کا بیٹا جو تھا فتح خان، تو فتح محمد خان کو پھراڑی کا جو یہاں پر پیچھے گاؤں ہے منکرائے سے آگے، وہاں پر انہوں نے ایک گڑھی تعمیر کی اور اس میں محمد خان نے اس کی مدد کی، اور پھر اس کے ساتھ محمد خان نے فتح خان کے ساتھ مل کر ہاشم خان پر حملہ کر دیا۔ تو ہاشم خان پر حملہ کیا تو ہاشم خان کو شکست ہوئی، کیونکہ اس وقت یہاں پر ترین قبیلہ جو تھا اور محمد خان ترین خود بہت سخت آدمی تھا، تو ہاشم خان کو جب شکست ہوئی تو ہاشم خان یہاں سے فرار ہو کے چلا گیا، اور اٹک میں اس وقت سکھوں کا ظاہر اقتدار قائم ہو چکا تھا۔ یہ 1816 کی بات میں کر رہا ہوں، 1816 عیسوی کی۔ تو وہاں پر حکم سنگھ تھا جو گورنر تھا اٹک بنارس میں، تو ہاشم خان نے جا کر شکایت لگائی اور اس سے مدد مانگی، تو اس کی اپیل پر پھر حکم سنگھ نے مکھن سنگھ کو یہاں بھیجا ہزارے میں، اور مکھن سنگھ یہاں پر آیا۔ اس وقت سرائے سالہ میں ان کی گڑھی تھی یا ان کا قلعہ تھا سکھوں کا، تو مکھن سنگھ وہاں آیا اور وہاں سے پھر ادھر درائے دوڑ کے اور شاہ محمد گاؤں کے درمیان میں یہ جو میدان آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو میدان آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ میدان ہے یہاں پر مکھن سنگھ کی اور جو ترین قبیلہ تھا اور ان کے ساتھ دل ازاق بھی تھے، ان کی ایک جنگ ہوئی۔ یہ اس وقت آپ کو یہ جو باغات اور یہ کھیت نظر آ رہے ہیں، یہ میدان تھا، اور اس کے پیچھے آپ دیکھتے ہیں جنوب کی طرف آپ کو شاہ محمد گاؤں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ تو شاہ محمد گاؤں اور دوڑ کے درمیان یہ جو میدان ہے، یہاں پر ایک بڑی جنگ ہوئی تھی، اور اس جنگ میں وہ جو مکھن سنگھ تھا وہ مارا گیا، مکھن سنگھ قتل ہو گیا، اور مکھن سنگھ کی پھر اس کی جو وہاں پر سمادھی بنائی گئی، ایک سمادھی سرائے سالہ میں موجود ہے، اور ایک سمادھی اس طرف بھی ہے جو ہم آپ کو دکھائیں گے۔ تو یہ وہ واقعہ تھا، یعنی اس واقعے سے سکھوں کے لیے ہزارہ کارلک جو میدان ہزارہ تھا، یہاں پر ان کے لیے راستہ کھل گیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے سکھوں کا یہاں پر ایک طرح سے عملداری قائم ہوئی، اور پھر 1818 میں یعنی 2 سال بعد یہاں پر پورے ہزارہ کا علاقہ جو تھا، اور اس میں پکھلی کا علاقہ بھی شامل ہے، کشمیر تک یہاں پر ان کا سکھوں کا قبضہ ہو گیا۔ تو یہ وہ پہلا واقعہ تھا جس نے یہاں پر سکھوں کی آمد کے لیے راہ ہموار کی۔